اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک ہم الظالمون۔ ہماری گفتگو سورہ حجرات کی تفسیر کے سلسلے میں تھی اور آج ہمارا یہ اس سلسلے کا 18واں درس ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ سورہ حجرات معاشرے میں پائی جانے والی بہت ساری آلودگیوں اور بیماریوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جن کی وجہ سے کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر پاتا اور جس مقصد کے لیے انسان خلق ہوئے ہیں اور یہ معاشرے بنائے گئے ہیں وہ اپنے مقصد سے دور رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہ دین اسلام نے، کتاب نے، رہبران الہی نے ان بیماریوں کی طرف اشارہ کیا اور ان سے بچنے کی تاکید کی۔ ہم بہت سے کام اپنی زندگی میں ایسے کرتے ہیں کہ جو پسندیدہ ہیں، اسلام کی خواہش ہے ہم سے کہ یہ کام انجام دیے جائیں۔ مثلا ہم کسی کو عزت دیتے ہیں تو اسلام اس پہ تاکید کرتا ہے اور اسلام کے نزدیک ایک پسندیدہ امر ہے کہ آپ کسی کو عزت دیں، کسی کی آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اسلام کے نزدیک ایک پسندیدہ امر ہے۔ کسی کے بارے میں آپ اچھے خیالات رکھتے ہیں، اسلام کے نزدیک ایک پسندیدہ امر ہے، اس سے معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ اس کے برخلاف بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو اسلام نے ناپسند کیے ہیں اور منع کیا ہے کہ یہ کام انجام نہ دیے جائیں۔ ان میں سے ایک چیز جو اسلام نے جس کو ناپسند قرار دیا وہ ہے کسی کا مذاق اڑانا۔ اس سے انسان کی عزت و آبرو پر حرف آتا ہے اور وہ اپنے تئیں اپنے آپ کو معاشرے میں جن کا مذاق اڑایا جائے حقیر سمجھتے ہیں، احساس کمتری ان کے اندر پیدا ہونے کے خدشات ہوتے ہیں اور بہت ساری بیماریاں ہیں جو جنم لیتی ہیں۔ لہٰذا یہ کہ اسلام نے منع کیا کہ یہ کام انجام نہ دیا جائے، حتیٰ کہ اسلام کے نزدیک ایک مومن کی جو عزت ہے اور آبرو ہے وہ کعبے کی عزت اور آبرو سے بڑھ کے ہے۔ مومن کی حرمت
اس کا پاس رکھنا، اس کی عزت رکھنا. جیسا کہ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ مسجد ڈھا دے، مسجد ڈھا دے، مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ ڈھانا ہے، ایک بندے دا دل نہ ڈھاوی، دلاں وچ خدا رہندا ہے. آپ کو جو کام بھی کرنا ہو کر لیں، آپ کو جو چیز میں منہدم کرنی ہو کر لیں، لیکن ایک جو مومن بندہ ہے اس کا دل نہ توڑنا. اس لیے کہ مومن کا دل وہ ہے جو عرش الہی ہے، جہاں پہ خدا رہتا ہے. یعنی اس حد تک جو ہے وہ اسلام نے ایک مومن کو عزت دی ہے کہ یہ کام نہ کریں کہ آپ جو ہے وہ کسی کا مذاق اڑائیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے تانا دینا، کہ تانا نہ دے. ہم آئے دن جو ہے خبریں سنتے رہتے ہیں کہ ایک خاتون نے تانوں سے تنگ آ کر اپنی ساس کے، اپنی سسر کے یا اور گھر والوں کے کہ جی ان کے بیٹا نہیں ہوتا، اتنے انہیں تانے دیے، اتنے تانے دیے کہ اس خاتون نے اپنی بچیوں سمیت زہر کھا لیا اور خودکشی کر لی. اسی طرح کی بہت ساری خبریں معاشرے کے اندر. یعنی ایک انسان اس حد تک ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے کہ تنگ آ جاتا ہے کہ آپ کے بیٹا نہیں ہوتا، آپ جہیز لے کے نہیں آئی. اس قسم کے بہت سارے مسائل. آپ کے تو بھائی ایسے ہیں، آپ کے تو والد ایسے ہیں، آپ کے تو گھر والے ایسے ہیں. اسی طرح سے برعکس. اس لیے خواتین کو خصوصی طور پہ ہدایت دی گئی کہ آپ یہ کام نہ کریں. اس سے معاشرے میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، علاج بھی اس کا آسانی سے نہیں ہوتا. یعنی اس حد تک انسان نیچے چلا جاتا ہے کہ خودکشی کر لیتا ہے. اپنے کائنات میں سب سے زیادہ جو ذات اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے وہ ماں ہے. یہ ماں اپنے بچوں سمیت خودکشی کر لیتی ہے، اپنے بچوں کو زہر دے دیتی ہے. تو کس حد تک وہ ماں جو ہے اضطراب کا شکار ہوگی، دباؤ کا شکار ہوگی. بہت سارے لوگ اسی طرح سے ہیں معاشروں کے اندر. میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے، حتیٰ بچے گھر چھوڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. بہت سارے ماں باپ کی شکایت ہوتی ہے کہ جی ہمارے بچے جو ہیں ہمارا کہنا نہیں مانتے، یا گھر چھوڑ کے چلے گئے، انہیں ہمارا خیال نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہوگا، ماں باپ کی طرف کا خیال نہیں رکھتے ہوں گے بہت سارے بچے، اور یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن اس کے برعکس ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کی طرف سے بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بچہ یہ سوچتا ہے، اور بیٹا یہ سوچتا ہے، اور بہو یہ سوچتی ہے کہ اس گھر میں عزت تو ملتی نہیں ہے، صبح و شام جو ہے وہ تانے ہی ملتے ہیں. تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جائے. اور وہ بیٹا جو اپنے باپ کو بہت چاہتا ہے، اپنی والدہ کو بہت چاہتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو بہت چاہتا ہے، وہ ان تمام چاہتوں کے باوجود اور نہ چاہتے ہوئے بھی گھر سے رخصت ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ والد صاحب کے تانے ختم نہیں ہوتے، اس لیے کہ والدہ کے مسائل جو ہیں وہ اس کی بیوی کے ساتھ ختم ہی ہونے کا نام نہیں لیتے. اچھا یہ بیچارہ جو ہے بیچ میں ہے، یہ کرے تو کیا کرے، نہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر جا سکتا ہے. اس وجہ سے مجبور ہوتا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے. یہ اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ پیش آ جاتے ہیں معاشروں کے اندر. ان کی ایسی دوائیں نہیں ہوتی سر کے درد کی طرح سے
ان بیماریوں کی اس طرح سے دوائیاں نہیں ہیں کہ آپ کے پیٹ میں درد ہوا آپ نے ڈائی گیس لے لی، آپ کے سر میں درد ہوا آپ نے ڈسپرین لے لی، آپ کی کمر میں درد ہوا آپ نے جوڑوں کے درد کی دوا لے لی، اور اس کے بعد جو ہے آدھے دن میں ایک دن میں جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ یہ جو تانوں کی بیماری ہے دینے کی، یہ اتنی زیادہ مؤثر ہوتی ہے انسان کی شخصیت پہ کہ بہت سارے کام بھی اگر انجام دینا چاہے انسان تو پھر انجام نہیں دے پاتا۔ جو آدمی اس بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ جس کو ڈپریشن ہو جائے، جو دباؤ، نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جائے، جو آدمی کہ اسے مسلسل تانے پڑ رہے ہوں، پھر اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا، نہ عبادت میں دل لگتا ہے، نہ گھر کے کام کاج میں دل لگتا ہے، نہ اولاد کی تربیت پہ دل لگتا ہے اس کا، اور پھر ہم یہ چاہیں کہ اچھے نتائج برآمد ہوں ہمارے بچوں سے، ہماری بہو سے، ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگوں سے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ نفسیاتی دباؤں کا شکار ہوں وہ لوگ ترقی نہیں کر سکتے اور وہ اچھے نتائج نہیں دے سکتے۔ آپ کا فیش ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تو لہٰذا وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہی ہوگا کہ ہم جو ہے ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ اسلام نے جو ہے وہ ہمیں منع کیا ہے، حتیٰ کہ ہم نے جو ہے وہ بہت ساری کہاوتیں بھی ایسی بنا لی ہیں کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ رائج ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم سے کسی نے کہا کہ میرا یہ کام کر دیں، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی ہے۔ یہ بھی طعنہ دینا ہے، کسی کو یہ کہنا کہ آپ کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی ہے۔ اگر کسی کو ہمدردی کسی سے کرتے ہوئے دیکھ لیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ اس قسم کے ہم نے بہت سارے جو ہیں وہ محاورے جو ہیں وہ بنا لیے ہیں۔ آپ اگر کسی چیز کو پسند کرتے ہیں، سامنے والے نے اسے پسند نہیں کیا، تو آپ کہتے ہیں کہ بندر کیا جانے ادرک کا مزہ۔ تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، اور ہم جو ہے ان سے بے خبر ہو جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے ہم کرتے ہیں، جس سے جو ہے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر پاتا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مسجدوں کا رخ کرتے ہیں اور وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ مسجد جو نتائج دینا چاہتی ہے وہ مسجد کے نتائج نہیں آتے۔ مسجد مرکز اور محور ہوتی ہے معاشروں کی اصلاحوں کا۔ اس میں رہنے والے لوگ، اس میں بسنے والے لوگ، یعنی یہ کہ نمازی جو ہیں یہاں کے اور یہاں پہ آنے والے لوگ، وہ یہاں پہ آتے ہی اس وجہ سے ہیں تاکہ وہ اپنے اللہ سے رابطہ کریں اور جو ہے اپنی اس اسلامی ذمہ داری کو نبھائیں آ کے جو اسلام نے ان کے اوپر عائد کی ہے۔ مگر اگر اس قسم کی بیماریاں معاشروں کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر ہماری بہت ساری پروازوں کو روک دیتی ہیں، لہٰذا انسان داخلی جنگ کا شکار ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور اسلام نے جو ہے وہ امنیت کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ دی ہے کہ آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس جنگ کا شکار ہوں۔ جیسے اس جنگ کو منع کیا ہے اسی طرح سے جو ہے اس جنگ کو بھی منع کیا ہے کہ آپ یہ والا کام نہ کریں، اور اگر یہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو روکا گیا ہے۔ اسی طرح سے اسلام نے نام رکھنے کے اوپر بڑی تاکید کی ہے۔ والدین کو بہت زیادہ تاکید کی اس بات کے اوپر کہ آپ اپنے بچوں کے خوبصورت اور بہترین نام رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نام ہوتے ہیں وہ انسان کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اچھے نام ہوتے ہیں تو اس بچے کی شخصیت بہت اچھی بنتی ہے، اسے معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لوگ عزت کرتے ہیں، اسے خود بھی اچھا لگتا ہے۔ آپ دیکھیں جن بچوں کے اچھے نام ہوتے ہیں تو وہ ان کی شخصیت جو ہے برجستہ ہوتی ہے، ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں، اور جن بچوں کے اچھے نام نہیں ہوتے وہ ہمیشہ جو ہے پریشانی کا شکار رہتے ہیں، کلاسوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں، جانا نہیں چھوڑتے کیونکہ والد یا والدہ جو ہے زبردستی بھیجتے ہیں، تو پھر کلاس میں ایکٹیویٹیز چھوڑ دیتے ہیں، بولنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر وہ بولیں گے، اگر وہ بات کریں گے تو کوئی بھی جو ہے ان کا نام لے کے جو ہے انہیں مثال کے طور پہ جو ہے
وہ چڑھائے گا اور جو ہے ان کا مذاق اڑایا جائے گا، کیونکہ ان کے نام ایسے ہے۔ یہ حتیٰ کہ بعض دفعہ ٹیچر بھی جب نام لیتے ہیں کلاس میں حاضری کے طور پہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے پشیمان ہے، کیونکہ سارے لوگ جو ہیں اس کے نام کی طرف جو ہے عجیب غریب آپ نے بچے کا جو ہے وہ نام رکھ دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہ اچھے ناموں کی ترغیب دی گئی ہے، اور کسی کو بھی برے ناموں سے اور برے القابات سے منع کرنے کی جو ہے اسلام نے تاکید کی ہے کہ خبردار کسی کو بھی آپ برے الفاظوں سے، برے القابات سے نہ نوازیں، بلکہ اسلام نے جہاں اچھے ناموں کو رکھنے کو کہا وہ القابات کا انتخاب بھی بہت ہی اچھا بتایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امنیت کو معاشرے کے اندر قائم کرتا ہے۔ جب آپ اپنے بچے کا خوبصورت نام رکھتے ہیں، اچھے ناموں کا انتخاب کرتے ہیں، تو گویا یہ ہدیہ ہے والدین کی طرف سے بچے کو۔ وہ تو اپنا نام نہیں رکھ سکتا، کیونکہ نام گزاری جو ہے اور نام رکھنے کا مرحلہ بالکل ابتدا میں ہوتا ہے، لہٰذا یہ کہ بچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنا نام خود انتخاب کرے، یہ ذمہ داری رکھی ہے والدین کی۔ تو خوش نصیب ہیں وہ والدین بھی اور وہ بچے بھی کہ جن کے بہتر اور خوبصورت نام جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں، جس سے ان کی شخصیت بنتی ہے اور وہ معاشرے میں ترقی کرتے ہیں، کیونکہ یہ ابتدائی مراحل ہیں، مقدمات فراہم ہوتے ہیں اس کو شخصیت دینا کسی بھی شخص کو۔ لہٰذا یہ کہ اسلام نے منع کیا ہے کہ حتیٰ چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے آپ برے الفاظ سے یاد نہ کریں، چہ جائے کہ بڑوں کو۔ آپ اگر کسی کے والد کو، ٹھیک ہے کہ یہ آج ایک بچہ ہے جسے آپ نے ایک غلط لقب دے دیا ہے، آپ نے چاہے پیار میں دیا ہو، آپ کو احساس نہیں ہے کہ آج آپ یہ پیار میں دے رہے ہیں، آج آپ یہ محبت میں اس کو لقب دے رہے ہیں، وہ کچھ بھی آپ نے اس کا نام رکھا ہو، لیکن کل یہ اس کے لیے باعث نقبت بن جاتا ہے اور یہ اس کے لیے زحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ نہیں چاہتا کہ یہ اس نام سے مجھے جو ہے وہ پکارا جائے، ساری زندگی اس کے لیے بنا رہتا ہے، پھر جب یہ چلا جاتا ہے اس کے بچوں کے لیے ہے کہ لوگ جہاں پہ بھی یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے والد کے اس لقب سے جو ہے وہ ان کو طعنہ دیتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ بچوں کو بھی چیز اچھی نہیں لگتی کہ ہمارے والد محترم کو جو ہے وہ ان الفاظوں کے ساتھ یا ان القابات کے ساتھ جو ہے وہ یاد کیا جائے۔ یعنی کتنی آنے والی نسلیں ہیں کہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں، دباؤ کا شکار ہوتی ہیں، اور ہمارے یہاں اس قدر رائج ہے یہ کہ اگر ہمیں کوئی اپنا اصلی نام بھی بتانا چاہے تو ہم اسے چھوڑ کے پھر وہیں پہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا اس کے بیٹے ہیں آپ، اچھا اس کے وہ ہیں پوتے ہیں آپ، اچھا اس کے بھائی ہیں، یعنی وہی چیزیں جو ہیں اگر اس کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے تو ہم ختم کرنے نہیں دیتے۔ یعنی اس قدر یہ برے القابات جو ہیں، کسی کو برے القابات سے پکارنا، کسی کو جو ہے وہ اچھے ناموں سے نہ پکارنا جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر اتنا رائج ہے کہ جب تک ہم وہ بریکٹ میں وہ والا نام نہ لکھیں تو کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اسلام نے کہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو ختم کریں۔ نمازیں بھی ہوتی رہتی ہیں، روزے بھی ہوتے رہتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، صدقے بھی دیے جاتے ہیں، پھر انسان ترقی کیوں نہیں کرتا؟ اس وجہ سے کہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ ایک کبوتر کو فضا میں چھوڑ دیں اور اس کے پیروں کے اندر 10 کلو وزن باندھ دیں تو پاؤں ہوا کریں اس کے، اس سے فرق نہیں پڑتا، پر ہوں اس کے، اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ اڑ نہیں سکتا۔ آپ نے پروں کو نہیں باندھا ہے لیکن اس کے پیروں میں جو ہے وزن باندھ دیا ہے، تو اس کے پر کھلے ہوئے بھی ہوں، وہ جتنا بھی مارے گا وہ گرے گا، وہ اوپر پرواز نہیں کر سکتا۔ تو کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے وزن جو باندھ دیا ہے، پر کھلنے سے فائدہ نہیں ہے۔ نماز معراج المومن ہے، نماز اڑاتی ہے، یہ پرواز کراتی ہے انسان کو، یہ لے کے جاتی ہے۔ لیکن اگر جو ہے پیروں کے اندر جو ہے اس قسم کی آلودگیاں موجود ہوں، اس قسم کے وزن موجود ہوں، یہ سب وزن ہے جو ہماری روح کو کیا ہے پرواز کرنے نہیں دیتے۔ یعنی کسی کو طعنہ دینا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا استہزاء کرنا، اسی طرح سے کسی کو برے الفاظوں سے یاد کرنا، یہ وہ وزن ہے جو ہماری پرواز کو کیا کرتے ہیں؟ روک لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے کشتی آمادہ ہے، چپو آمادہ ہے، اس کو چلانے کے لیے ہر چیز آمادہ ہے، آپ بھی آمادہ ہیں، لیکن لنگر ڈال دیا جائے تو پھر کشتی چلے گی؟ کشتی نہیں چلتی، حالانکہ ساری چیزیں آمادہ ہیں۔ آپ جتنا بھی زور لگا لیں، آپ جتنا بھی زور لگا لیں، ہوا کا بھی دباؤ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
کیونکہ آپ نے وہ تو ہٹائیں پہلے کہ جو مانے ہے، جو اس کو روکتا ہے۔ ہم ہمیشہ ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ جی میں تو نماز پڑھتا ہوں، ہم تو سارے کام کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو صدقہ بھی دیتا ہوں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں تو وہ بھی کرتا ہوں۔ آپ برے الفاظوں سے یاد کرتے ہیں اپنے بھائی کو، آپ برے الفاظوں سے یاد کرتے ہیں محلے والوں کو، آپ مذاق اڑاتے ہیں محفل میں لوگوں کا، آپ فلاں جگہ پہ یہ والی بات کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، یہ کام نہ کریں، یہ رکاوٹیں، اس کی طرف جو ہے وہ ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ بیماریاں ہیں یہ، جو معاشرتی بیماریاں ہیں، جس سے ہم نماز پڑھتے ہیں لذت نہیں لے پاتے۔ کب سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اب تو آ جانی چاہیے تھی وہ لذت، ایک دن کی تو بات نہیں ہے۔ آخر کتنا طولانی سفر ہے جو طے ہو نہیں پاتا، کتنا ہمیں چلنا پڑے گا اب کہ پھر بھی ہمیں لذت آنی شروع ہو جائے، پھر ہماری توجہ خدا کی طرف چلی جائے۔ ہم کرنا بھی چاہتے ہیں، نہیں کر پاتے بہت سارے کام، پھر ہماری توجہ وہاں چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بہت ساری رکاوٹیں ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی، اور یہ ایک مشکل ہے۔ اسی لیے قرآن نے جو ہے وہ ان بیماریوں کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا۔ اچھے اچھے لوگ، آپ بڑے بڑے معاشروں کے اندر جائیں، ٹھیک ہے انہوں نے عمارت بہت اچھی بنا لی، بالکل اسی طرح سے آپ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں، آپ بہت بڑے بڑے آدمیوں کو دیکھیں۔ ابھی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، ایک صاحب کی صاحبزادی کا عقد ہوا، یعنی شادی ہوئی، تو ان کا جو کارڈ بنا ہے بیٹی کا، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے بہت ہی غریبانہ، اپنے لحاظ سے غریبانہ جو ہے وہ شادی کی ہے اپنی بچی کی، غریبانہ باتیں ان کے لحاظ سے۔ ان کی بیٹی کا جو کارڈ چھپا ہے شادی کا، اس ایک کارڈ کی قیمت جو ہے 3 لاکھ روپے ہے پاکستانی، ایک کارڈ کی قیمت، باقی کا تو آپ خود اندازہ لگائیں۔ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود، اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود نیند کیوں نہیں آتی آپ کو؟ آپ کو زندگی میں بہت سارے مسائل کا کیوں شکار ہیں آپ؟ اضطراب کیوں ہے آپ کی زندگی میں؟ آپ کے روابط صحیح کیوں نہیں ہیں بہت ساری جگہوں پہ؟ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ مختلف قسم کی بیماریوں میں، ذہنی دباؤ میں، آپ کو ہنسی سے محسوس ہو جائے گا کہ یہ ہنسی حقیقی نہیں ہے، اپنے آپ کو بہلانے کے لیے ہنس رہے ہیں، اس اندرونی غم کو مٹانے کے لیے، اس اندرونی حزن کو ختم کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ ہم صحیح چیزوں کا سہارا لیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ ہمیں صحیح چیزوں کا سہارا لینا ہے، جعلی چیزوں سے جو ہے وہ مسائل حل نہیں ہوتے۔ کہ اگر مجھے حزن کو ختم کرنا ہے داخلی، تو میں زبردستی ہنسنا شروع کر دوں۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بے تکا ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس اندرونی غم کو چھپاتے ہیں، اس حزن کا مداوع کرتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، جعلی ہنسیوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ آپ نے کپڑے بھی بہت مہنگے پہن رکھے ہیں، آپ نے جوتا بھی بہت مہنگا پہن رکھا ہے، ہر چیز آپ کی جو بٹن ہے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، آپ نے جو گھڑی پہنی ہے اس کا اندازہ نہیں ہے، یہ سب کچھ ہے، پھر ترقی کیوں نہیں کر رہے آپ انسانی اعتبار سے؟ آپ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ کیونکہ دوسری مسائل ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زیارتیں بھی کر لی ہیں، سید الشہداء کے پاس سے بھی ہو کے آ گئے، مگر سفینہ نجات سے بھی وابستگی ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، یعنی امام علی مقام، ہم تو ان ہستیوں سے وابستہ ہیں، پھر وہ ارتقا پیدا کیوں نہیں ہوا یا نہیں ہو پاتا بعض دفعہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رکاوٹیں ہیں جو پیروں میں پڑی ہوئی ہیں، ہمیں ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے اسی لیے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، بڑے بڑے جو معاشرے ہیں ترقی یافتہ، جنہوں نے بلڈنگز بہت بنائی ہیں، ایٹم بم بنا لی انہوں نے، ایٹم بم سے آگے کی بہت ساری باتیں کر لی، مگر ان بیماریوں میں مبتلا ہے، حل نہیں کر سکے گی، اور کہاں مشکل ہے۔ خود مشکل کی تشخیص دینا، دوا تو جب کریں گے جب آپ کو پتہ ہو کہ مشکل ہو کیا رہی ہے۔ وہ طبیب جو مرض کی تشخیص نہ دے سکے، وہ اس کا علاج نہیں کر سکتا مریض کا۔ توجہ کیا آپ نے؟ وہی ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے جو پہلے مرض کی تشخیص دے لے۔ اسلام نے معاشرے کے امراض کی تشخیص دی ہے اور پھر اس کا حل بتایا ہمیں۔
سورہ حجرات انہی بیماریوں کی طرف اشارہ کری ہے، یعنی وہ طبیب ہے یہ سورہ کہ جو ہماری بیماریوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ان کے حل کے لیے اقدامات کریں، تاکہ وہ مسائل جو معاشرے کے اندر موجود ہیں، جو بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک جن مسائل کو نہ تشخیص دے سکے نہ حل کر سکے، اسلام نے ایک چھوٹی سورہ کے ذریعے سے جو ہے ان بیماریوں کی طرف اشارہ بھی کیا ہے اور ان کا حل بھی بیان کیا ہے۔ آپ توجہ کریں، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے صاحبان ایمان، بات کس سے کی ہے؟ صاحبان ایمان سے، کافروں سے بات نہیں کی ہے، منافقوں سے بات نہیں ہو رہی، فاسقوں سے بات نہیں ہو رہی، صاحبان ایمان سے بات ہو رہی ہے۔ صاحبان ایمان بھی ان بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ وہ ہر چیز سے مبرہ ہو گیا ہے کیونکہ اب وہ ایمان لے آیا ہے، نہیں، وہ بھی ان بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ قوم آپ سے بہتر ہو، ممکن ہے کہ وہ شخص آپ سے بہتر ہو، تو آپ مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ وہ جو آپ نے ہمیشہ شعر سنا ہے، زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، اس مالک جہاں کو تو ہے کہ وہ پسند۔ تو ہمیں کسی کا اس طرح سے مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیماری ہے معاشرے کی۔ ولا نساء من نساء، اور نہ یہ خواتین کام کریں، خواتین کو خصوصی طور پہ متوجہ کیا کیونکہ یہ مسائل وہاں سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، لہٰذا خواتین کو بتایا۔ جیسے ہی آپ گھر جائیں گے 10 باتیں ان کے پاس بتانے کو ہیں، یہ تو نہ کہیں باہر گئی ہیں، نہ کہیں اٹھتی ہیں، نہ بیٹھتی ہیں، ساری رپورٹس ہیں، اور جیسے ہی آپ جائیں گے تو 10,000 باتیں ان کے پاس موجود ہیں۔ خواتین کو لہٰذا خصوصی طور پہ کہا کہ خبردار یہ کام نہ کریں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ وہ خواتین آپ سے بہتر ہوں جن کی آپ برائیے اور جن کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور خبردار تانا مت دینا ایک دوسرے کو، انفسکم یعنی ایک دوسرے کو تانا دینے کی ضرورت نہیں ہے، تانا بھی بیماری ہے کہ جو انسان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور خبردار ایک دوسرے کو برے الفاظوں سے، برے القابوں سے یاد نہ کریں، لقب نہ دیں ایک دوسرے کو، بہت ہی خوبصورت الفاظ سے استفادہ کریں، القاب سے استفادہ کریں، یہ اسلام کے نظر پسندیدہ ہے، اسلام کی نگاہ میں، اور معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے ان تمام چیزوں سے۔ یہ توجہ کریں، بیسل اسم الفسوق بعد الایمان، جانتے ہو کتنی بڑی بیماری ہے یہ؟ اتنی بڑی بیماری ہے کہ ایمان لانے کے بعد یعنی تمہارا سفر فسق کی طرف ہے، مومن ہونے سے تمہیں فاسق کی طرف لے جاتی ہے یہ چیز، یعنی پہلے مومن تھے اور جب تم نے کسی کا مذاق اڑایا تو اب تم فاسق ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ فاسقین کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ بیماری بتائی، اس کی برائی کی طرف اشارہ کیا، دوسرا مسئلہ، پھر تیسرا مسئلہ، یہ نہیں کہ صرف آپ کو یہ بتا دیا کہ جی بیماری ہے اور یہ اتنی جو ہے خراب بیماری ہے، بس یہ کہہ کے بات کو ختم کر دیا، نہیں، بلکہ یہ بھی بتایا کہ اس کی دوا کیا کرنی ہے۔ اب اگر ہو گئی ہے تو اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَمَن لَمْ يَتُفْ، یعنی توبہ کرو۔ اب اگر یہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لو، حل بھی بتا دیا اس کا، یہ کام نہ کرو اور توبہ کر لو، پشیمان ہو جاؤ، آئندہ یہ کام نہ کرو۔ جس شخص کے ساتھ یہ کام کیا ہے آپ اس سے ابھی شب قدر کی شب ہے آج اور بہترین موقع ہے، زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ اب تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ جی میں بات نہیں کر پاتا ان سے، میں ان سے آنکھ نہیں ملا پاؤں گا، کیسے یہ کروں گا، واٹس ایپ موجود ہے، اب تو آنکھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو روبرو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ہمیں ان سے، جہاں پہ ہم بہت سارے کام لے لیتے ہیں ان سے کہ ہم اس کے اوپر اس سے اچھا کام لیں، موبائل سے ہم اچھے کام بھی لے سکتے ہیں، اور یہ کہ آج کی شب جو ہے وہ ہم اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ اس کے ذریعے سے واٹس ایپ کر دیں کہ بھائی میں نے فلاں جگہ پہ جو ہے آپ کی شان میں اہانت کر دی تھی، توہین ہو گئی تھی، میں نے مذاق کر دیا تھا، یا اگر ہو گیا ہو تو مجھے جو ہے وہ معاف کر دیجیے گا انشاءاللہ۔ آج جو ہے شب قدر ہے، خدا جو ہے انشاءاللہ ہم سب کے جو ہے خطاؤں سے درگزر کرے۔ کتنی دیر لگتی ہے؟
کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک واٹس اپ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد بس ختم۔ اسی طرح سے بس شروع کریں۔ یہ سفر کب شروع ہوگا امنیت کا؟ یہ سفر کب شروع ہوگا؟ بس شروع کریں گے تو بہترین بات ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ ثبت ہو، 23 کو ثبت ہونے ہوتی ہیں چیزیں، ہم پہلے ہی سب سے جو ہے وہ معافی مانگ لیں، اور اس پہ شرمندگی بھی نہیں ہوتی زیادہ، کیونکہ واٹس ایپ پہ آمنے سامنے بھی نہیں ہوتے، ان کا جواب بھی آ جائے گا۔ اور ایسا بھی کوئی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں اس سے عذر چاہ رہے ہوں اور وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ کوئی شاذ و نادر کوئی اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، مومن وہی ہوتا ہے۔ مولانا نے بھی فرمایا ہے کہ کریم جو ہے وہی لوگ ہوتے ہیں، سخی وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسرے ان کو محروم کرتے ہیں وہ نوازتے ہیں۔ جو کہ کریم تو وہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کو نوازے تو آپ اسے نوازیں، یہ کرامت نہیں ہے۔ کرامت یہ ہے کہ جو آپ کو محروم کرے آپ اسے نواز دیں، جو آپ کو معاف نہیں کرتا آپ اسے معاف کر دیں۔ اگر ہم سے کسی نے، ہمارے بارے میں کسی نے شان میں توہین کیا ہے تو ہم اسے معاف کر دیں، اسی کو کریم ہونا کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے استفادہ کریں۔ قرآن نے اس کا حل بتایا، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور اگر یہ تم نے کام نہ کیا تو پھر تو جو ہے وہ تم ظالم ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ دعا گو ہیں خداوند متعال سے کہ ہمیں آج کی اس عظیم الشان شب سے بہتر استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے سے اور اپنے اندر سے ان تمام بیماریوں کو ہم ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، تاکہ ہماری شخصیت بنے، ہم ترقی کر سکیں، اور معاشرہ بھی جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے، اور وہ کام ہم انجام دیں جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پسندیدہ امور اور عمل ہیں۔ بار الہ جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی آمد کو، ان کی نشست کو، ان کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ تمام مومنین جو اس سال شب قدر میں نہیں ہیں، گزشتہ سال وہ ہمارے ساتھ تھے اور اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور اس سے پہلے جو افراد اس دنیا سے جا چکے ہیں، بار الہ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ ہم سب کو قرآن کریم کو بہتر سے بہتر انداز میں اس کی تلاوت کرنے کی، اس کا مطالعہ کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کو ایک لحظے کے لیے بھی قرآن اور اہل بیت سے جدا نہ فرما۔ بار الہ ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ بار الہ وارث قرآن شریک قرآن حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔